الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزت مآب جناب رانا معصوم صاحب، جناب سہیل بابر وڑائی صاحب، جناب خالد ابوبکر مولانا صاحب، معززین شہر، میرا آج خون بڑھ گیا ہے، میرا خون جو ہے بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ میرے اپنے اندازے کے مطابق ہم نے جتنی دعوت دی تھی کم و بیش اس سے ڈبل لوگ آئے ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو بات ہے، یہ جو آپ کا آنا ہے، یہ میری محبت نہیں ہے بلکہ اس محبت اس کے لیے ہے جس کو اللہ نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَا، ہم نے آپ کے آوازے کو، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ ہم تو ہوکا دینے والے ہیں، ہم تو دعوت دینے والے ہیں۔ آج ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں عزیزوں، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے مرشد وہ ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے، خیر الورا بن کے آئے، شمس الدعا بن کے آئے، بدر الدجا بن کے آئے، مصدر مہر و وفا بن کے آئے، منبع رشد و ہدا بن کے آئے، والی بطحا بن کے آئے، صاحب کعب قوسین و ادنیٰ بن کے آئے، پیغمبر ارض و سما بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور میرے رب نے کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ رحمت ہی رحمت۔ اور عزیزو، آج میں نے آپ کو ایک ایسی بات جو ہو سکتا ہے یقیناً سنی بھی ہوگی لیکن اس کو تجدید کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کم و بیش 4000 سال گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی شادی یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، اس کی ایک خاتون کے ساتھ ہوئی، اور 137 سال کی عمر پا کر مکہ مکرمہ میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کم و بیش 2100 سال تک بنو جرہم نے مکہ مکرمہ کے اوپر حکومت کی ہے، اور پھر اس کے بعد 2100 سال کے بعد بنو خزاع نے ان سے حکومت کو چھینا۔ 300 سال تک بنو خزاع مکہ مکرمہ کی اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے بات بھی ہے، یہاں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے، اس لیے میں چاہوں گا اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں۔ بنو خزاع کے بعد 300 سال کی حکومت کے بعد ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قریش میں سے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 22ویں پشت پر، ان کا نام ادران کے اولاد میں سے قصی پیدا ہوتے ہیں۔ قصی جو ہے انہوں نے بنو خزاع سے حکومت کو چھینا۔ یہ پہلا شخص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ اور ایک بار عزیزو میں آج کا بتا دوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو ہے انتہائی پاک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سید ولد آدم تک ایک عورت بھی بغیر نکاح کے اس خاندان میں نہیں آئی ہے۔ یہ نسب نامہ جو ہے کائنات کے اندر سب سے پاک اور صاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، وہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا۔ ماں نے بھی ایک نام رکھا تھا، سیدہ آمنہ میں بھی نام رکھا، انہوں نے کہا میرا بیٹا اس کا نام احمد ہے،
اور احمد کا معنی جو ہے بہت زیادہ تعریف یا ثنا پانے والا ہے. اور پھر بھی نے عرض کیا یہاں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پیارے رسول سے پہلے ذرا غور کرے عربوں کے نام کیا تھے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. عربوں کے نام تھے حرب, سفیان بن حرب. حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ. عربوں کے نام تھے صخر. صخر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر. اور اس کے بعد مرہ. مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا. العاص نافرمان. خنجر ظالم. غراب. غراب کس کو کہتے ہیں؟ کبے کو. کلاب. کلاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ نام تھے انسانوں کے. اور میرے ماں باپ قربان ہوں, جب میرے نبی کی باری آئی سردار عبد المطلب سے پوچھا پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اس کا نام محمد ہے. کہو صلی اللہ ہو, سب کہو صلی اللہ ہو. فدا ہو ابی و امی, میرے ماں باپ قربان ہو. کہا ہمارے نام تو مختلف ہیں, اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ دادا نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اس پوتے کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اور اس کائنات کے اندر رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے, اگر کسی کا مرتبہ ہے, تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور عزیزو, میرا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے, میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھوں, اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. والد کا نام کیا تھا؟ بولو. عبداللہ. عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں, ایک عبداللہ ہے, دوسرا عبد الرحمن ہے. والد کا نام عبداللہ ہے, اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام آمنہ ہے, اور آمنہ جو ہے وہ امن سے ہے, امین ہے, کائنات کو امن, سکون, امانت کا درس دینے والی ہے. آپ کی دائیا جو تھی وہ کون تھی؟ ان کا نام شفا تھا. ولادت کے وقت قابلہ اس کو عربی میں کہتے ہیں. وہ کون تھی؟ شفا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ شفا جو ہے وہ روحانی بیماریوں کی علاج کرنے والی. سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا, اور اس کے بعد دودھ کس کا پیا؟ سویبہ کا دودھ پیا. ابو لہب کی لونڈی تھی, اس کا نام کیا تھا؟ سویبہ. اور سویبہ جو ہے وزیر ثواب سے ہے, عمدہ بدلہ پانے والی, اس کا سبب بننے والی. اور دائی حلیمہ کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ در یتیم تھے, سب کی خواہش تھی ہمیں وہ ملے جہاں سے دولت زیادہ ملے. اور جب حلیمہ آئی سردار عبد المطلب کے پاس, سردار عبد المطلب نے پوچھا من انت؟ قالت انا حلیمہ. کہنے لگی میں حلیمہ ہوں. قالوا ممن انت؟ کس خاندان سے تعلق ہے؟ قالت من بنی سعد. بنو حوازن کی شاخ ہے بنی سعد. کہنے لگے سعد, ہلم و سعد, ہلم بھی ہے اور سعد بھی ہے, ہلم بھی ہے سعد بھی ہے. کہنے لگے میرے پوتوں کو اس کے حوالے کر دو. میرے عزیزو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی بھی تھی, اس کا نام کیا تھا؟ ام ایمن. اور ام ایمن جو تھی یہ سردار عبداللہ کی لونڈی تھی. یہ وہی ام ایمن ہے جس کا اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اوئے ہوئے ہوئے, یہ وہ عظیم خاتون ہے جو میرے نبی کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی, جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا امی بعد امی, یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. عزیزو, ایک اور عظیم عورت کی بات کروں گا, یہ فاطمہ بنت اسد ہے, اول ہاشمیہ, تزوج ماج ہاشمی. سردار ابو طالب کی اہلیہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ
अन्हा, इस्लाम कबूल किया, हजरत फातिमा की सास बनती हैं। और इनके बारे में भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उम्मी बाद उम्मी। और ये वो अजीम औरत है, जब मदीना में फौत हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी कब्र के अंदर आप बरकत के लिए लेट गए थे। अजीजों, हम आज उस अजीम नबी का तस्करा सुनने के लिए, उनकी सीरत को सुनने के लिए आए हैं, जिसके बारे में रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। और इस कायनात के अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां मुसलमान न बसते हों, कोई इलाका, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आपकी आवाज जो है बुलंद न होती हो। सैयद ताज अहमद शाह बड़े अजीम आदमी हैं, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत को कभी मायूस नहीं होना दिया, और सुनो कभी मायूस ना हो, इसलिए कि मेरे रब ने कहा है इन्नहु ला याइसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। गज़वा खंदक सबसे इंतहाई मुश्किल वक्त, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ लश्कर ही लश्कर, 3000 की आबादी, 10,000 का लश्कर उसको खत्म करने के लिए आया है। खंदक खोदी जा रही है, भाई ने जिक्र किया है। पत्थर आया, जो इंजीनियर था ना, चीफ इंजीनियर, उसने कहा ऐसा करते इसको, पत्थर आया है टूट नहीं रहा है, ऐसा करते इसको रास्ता बदल लेते हैं। किसी ने कहा मुश्किल वक्त आए तो किसके पास जाओ? अपने आका मौला के पास जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जाता हूं, कहां है पत्थर? आप तशरीफ लाए, आपने अपनी चादर मुबारक को नीचे रखा, अपने कुदाल को संभाला, बिस्मिल्लाह पढ़ी। क्या कुव्वत थी, क्या ताकत थी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के जब पत्थर के ऊपर कुदाल को मारा, चिंगारियां निकली, तो आपने फिर अरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर ऊती तो मफातिहु शाम। आपने फरमाया मुझको शाम की चाबियां दी गई हैं। दूसरा कुदाल मारा, आपने फरमाया ऊती तो मफातिह फारस, मुझको ईरान की चाबियां दी गई हैं। मफातिह फारस, फारस की चाबियां, ईरान की चाबियां। और तीसरा कुदाल मारा, आपने इरशाद फरमाया ऊती तो मफातिह यमन, मुझको यमन की चाबियां दी गई हैं। और मेरे अजीजों, मुसलमान जो है बड़ा लश्कर था, बड़ी फौज थी, मुसलमान दुआएं कर रहे हैं और हमें सबक दे रहे हैं। अजीजों, अगर कभी मुश्किल वक्त आए, किसको पुकारो? अपने रब को पुकारो। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातना, ऐ अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, व आमिर रवातना, ऐ अल्लाह खतरात में हमें नसीब फरमा। दुश्मन नाकाम होके जा रहा है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को, अपने साथियों को खुशखबरियां सुना रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया अलआन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना, साथियों आज के बाद हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। अलआन नग़ज़ूहुम, हम उनके ऊपर हमला करेंगे, वला यग़ज़ूनना नहनु नसीरु अलैहिम, अब हम उनकी तरफ जाएंगे। कुव्वत, ताकत, तरबियत। गज़वा बदर के अंदर मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2 घोड़े थे। अजीजों, 9 हिजरी के अंदर जब गज़वा तबूक हुआ है, मुसलमानों के पास घोड़ों की तादाद 10,000 थी। जरा गौर तो करो, 2 हिजरी में गज़वा खंदक होता है, गज़वा बदर होता है, 313 की तादाद है। 7 साल के अंदर हालात बदल गए। ये 10,000 घोड़े पता कहां थे? रिब्जा जगह है, रिब्जा। मदीना शरीफ से अगर बाहर निकले 80 किलोमीटर के फासले पर रिब्जा, रिब्जा नामी बस्ती, वहां चरागाहें थी। भाई 10,000 घोड़े को, ये जट बैठे हुए तो पूछो रानियों से, इस कमरे के अंदर 4-5 घोड़े आ जाएं, ये कमरा खत्म हो जाता है।
جو بڑی جگہ چاہیے، 10,000 گھوڑا، اور لشکر پتہ کتنا تھا؟ 30,000 کا لشکر تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، 10 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری کے اندر ہوتی ہے، اور 35 ہجری میں جب انہوں نے شہادت پائی تو اس وقت 35 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اور میں اتنی بات کہوں گا، اللہ نے اس نبی کی شان خود بیان کی قرآن پاک کے اندر، میں کیا شان بیان کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ نبی رحمت ہیں، اپنی امت کو بھی رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُؤْتَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتَى عَلَى الْعُنْفِ، نرمی اختیار کرنے سے وہ جو کچھ دیتا ہے وہ ہٹ درمی کی صورت میں نہیں دیتا ہے، نرم مزاج۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔